بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق دل سے توبہ کرنے پر 40 سال کے گناہوں کی معافی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں قحط واقع ہوا۔ لوگوں نے جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، اپنے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ ہم پر بارش برسا دے۔ آپ ان کے ساتھ جنگل کو چلے گئے۔ وہ 70,000 آدمی تھے۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما دیجئے اور ہم پر اپنی رحمت کو پھیلا دیجئے۔ دودھ پینے والے بچوں اور چرنے والے جانوروں اور نماز پڑھنے والے بوڑھوں کے طفیل ہم پر رحم فرما دیجئے۔ مگر آسمان پہلے سے بھی زیادہ صاف اور سورج پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو گیا تھا۔ آپ نے اس وقت عرض کی، اے اللہ اگر میری وجاہت آپ کے سامنے گھٹ گئی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں، جنہیں آخر زمانے میں آپ مبعوث فرمائیں گے، نبی بنا کر بھیجیں گے۔ ان کے طفیل ہم پر بارش نازل فرما دیجئے۔ وہی آئی، اے موسیٰ تمہارا رتبہ میرے نزدیک گھٹا نہیں ہے اور نہ تمہاری وجاہت کم ہوئی ہے، لیکن تم ایک ایسا بندہ ہے جو 40 برس سے گناہوں کے ساتھ میرا مقابلہ کر رہا ہے۔ تم لوگوں میں اعلان کر دو تاکہ وہ آدمی تم میں سے نکل کر باہر چلا جائے۔ میں نے اسی کے سبب بارش روک رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ میں کمزور بندہ اپنی کمزور آواز سے ان سب کو کیسے اطلاع کر سکتا ہوں؟ حالانکہ لوگ کم و بیش 70,000 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، تم آواز دو، آواز ہم پہنچا دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آواز لگائی، اے وہ گنہگار بندے جو 40 سال سے گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر رہا ہے، ہمارے درمیان سے نکل جا، کیونکہ تیری ہی وجہ سے ہم سے بارش روک لی گئی ہے۔ یہ سن کر وہ بندہ گنہگار کھڑا ہوا اور چاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھا تو کوئی بھی آدمی نکلتا ہوا نظر نہ آیا۔ اس وقت وہ سمجھ گیا کہ میں ہی مطلوب ہوں، اور دل ہی میں سوچنے لگا اگر میں لوگوں میں سے نکلوں گا تو سب کے سامنے میری رسوائی ہو جائے گی، اور اگر ان کے درمیان ٹھہرا رہوں گا تو میری وجہ سے سب لوگ بارش سے محروم ہو جائیں گے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے
اسی وقت اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا تاکہ کوئی آدمی اسے دیکھ نہ سکے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی، میرا دن بھی تیری نافرمانی میں گزرا اور میری رات بھی تیری نافرمانیوں میں گزری، تو نے مجھے مہلت دی، اب میں فرما بردار بن کر آ چکا ہوں، مجھے قبول کر لیجئے، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، میری توبہ کو قبول کر لیجئے۔ ابھی یہ دعا پوری بھی نہ کر پایا تھا کہ ایک سفید ابر کا ٹکڑا ظاہر ہوا، اس تیزی سے بارش برسا کہ تھوڑی ہی دیر میں ندی نالے بھر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ ابھی تو ہم میں سے کوئی آدمی نکلا بھی نہیں، پھر کیسے آپ نے ہم پر بارش نازل فرما دیا؟ ارشاد ہوا، اے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روک لی گئی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش برسا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ اس بندے کو مجھے دکھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میں نے نافرمانی کے زمانے میں اسے رسوا نہیں کیا، اب فرما برداری کے زمانے میں اسے کیسے رسوا کر سکتا ہوں؟ ایک گنہگار نوجوان اور رحمت الہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے رو رو کر میرا دل جلا دیا ہے۔ فرمایا، عمر اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان روتا ہوا اندر حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی، کہنے لگا، اے اللہ کے نبی میرے گناہوں کا ڈھیر مجھے رلا رہا ہے، مجھے جبار سے ڈر آ رہا ہے اور وہ مجھ پر غضبناک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوان کیا تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا؟ عرض کیا نہیں۔ کیا تو نے کسی جان کو ناحق قتل کیا؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اگر وہ گناہ 7 آسمان 7 زمین اور تمام پہاڑوں کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ نوجوان بولا، اے اللہ کے نبی میرا گناہ 7 آسمان 7 زمین اور پہاڑوں سے بڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے؟ کہنے لگا، میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش بڑی ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی میرا گناہ بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا اللہ بڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مغفرت بڑی ہے؟ کہنے لگا، ہاں البتہ میرا اللہ اور اس کی مغفرت سب سے زیادہ بڑی ہے۔ پس ارشاد فرمایا کہ گناہ عظیم کو خدائے عظیم ہی معاف فرمائے گا جو بہت ہی عفو اور درگزر کرنے والا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان اپنا گناہ تو بتا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے، حیا آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا تو نوجوان کہنے لگا، میں کفن چور تھا اور 7 سال تک یہی پیشہ کیا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک لڑکی انتقال کر گئی تو میں نے اس کی قبر کھودی اور کفن اتار کر چل دیا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا، میں نے لوٹ کر اس سے مجامعت کر لی، بدفعلی کر لی۔ نکل کر تھوڑی دور گیا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکی کھڑی پکار کر کہہ رہی ہے، اے نوجوان تجھے قیامت کے دن جزا سزا دینے والے اللہ سے شرم نہیں آتی؟ جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلے کے لیے رکھیں گے، ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائیں گے، تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگی کر کے چل دیا ہے اور میرے اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے بحالت جنابت حاضر ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس کی گدی پر ایک تماچا مارا اور فرمایا، اے گنہگار، اے فاسق، تو بس آگ کے لائق ہے، دفع ہو جا یہاں سے۔ نوجوان وہاں سے نکلا، 40 راتوں تک اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا رہا، مارا پھرتا رہا۔ 40 راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے محمد کے خدا، آدم اور حوا کے معبود، اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اس کی خبر دے دے، ورنہ پھر آگ بھیج کر مجھے جلا دے، آخرت کے عذاب سے نجات دے دے۔ اتنے میں حضرت جبریل امین تشریف لائے، سلام کیا
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سلام پہنچایا۔ حضرت جبریل امین نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ عرض کیا، وہ پوچھتے ہیں کیا آپ مخلوق کو روزی دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی اور تمام مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتے ہیں۔ عرض کیا، وہ پوچھتے ہیں کیا بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ میری بھی اور تمام بندوں کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ ہی قبول فرماتے ہیں۔ پھر کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی ہے، آپ بھی اس پر نگاہ رحمت نگاہ شفقت فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اسے توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ فقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل مند آدمی کو اس سے سبق لینا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ زندے کے ساتھ زنا کرنا مردے کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔ اس کی معافی کے لیے حقیقی اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ دیکھیے، نوجوان نے جب سچی پکی توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ جس حیثیت کا گناہ ہوگا توبہ بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔